شہنشاہ افراسیاب جو کہ طلسم ہوشر باغ کے تمام جادوگروں کا بادشاہ تھا، اپنی شاہی محل میں اپنی کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک وہاں ایک جماکہ ہوا اور اس کے سامنے اس کی چہیتی بیوی ملکہ حیرت آ کر نمودار ہوئی۔ ملکہ حیرت نے نہایت خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر پر چمکدار ہیروں کا تاج بھی تھا۔ ملکہ حیرت نے شہنشاہ جادوگران کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ ملکہ حیرت نے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا کہ ملکہ حیرت جادوگرنی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے۔ اس کی آواز سن کر شہنشاہ افراسیاب یوں چونک پڑا جیسے کسی گہری نیند سے ابھی ابھی جاگا ہو۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا شہنشاہ، ملکہ حیرت نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ملکہ حیرت جادو، آؤ ہمیں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، شہنشاہ افراسیاب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو چند لمحے حیرت سے شہنشاہ افراسیاب کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر وہ شہنشاہ افراسیاب کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ملکہ حیرت نے کہا، جی علیجا فرمائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ شہنشاہ؟ ملکہ حیرت نے پوچھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار میں اپنے دشمن کا خاتمہ کرنے خود جاؤں گا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ دشمن؟ ملکہ حیرت جادوگر نے چونک کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ دشمن جس نے برسوں سے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، وہ دشمن جس سے طلسم ہوشربا کا ہر جادوگر ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے ہماری ہزارہ حفاظتی حصاروں کو بھی آسانی سے توڑ کر طلسم ہوشربا میں آ جاتا ہے، جادوگر اور جادوگرنیوں کو مار کر انہیں لوٹتا ہے اور ہمارے محل میں بھی آ کر اپنی منمانیاں کرتا پھرتا ہے۔ ہماری قید اور خاص طور پر تمہاری گرفت میں بھی آنے کے باوجود وہ آسانی سے ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، محل کے خزانے لوٹتا ہے، ہمیں بیوقوف بناتا ہے اور ہماری جادوئی طاقتوں کو آئے دن نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اس اکیلے ایک انسان کی وجہ سے ہم نے بے انتہا اور ناقابل تلافی نقصان اٹھایا ہے، یہاں تک کہ اس کی چلاکیوں اور عیاریوں سے ہماری اکلوتی بیٹی ساسان جادوگرنی بھی محفوظ نہ رہ سکی تھی۔ اس نے عمرویار کو مارنے کے لیے جو طلسم قائم کیے تھے، عمرویار نے اس طلسم کو نہ صرف مکمل طور پر فنا کر دیا بلکہ ہماری پھول جیسی بچی پر نہ جانے ایسا کون سا جادو کر دیا کہ وہ ہر وقت عمرویار کے ہی گن گاتی رہتی ہے۔ عمرویار سے شادی کرنے کے لیے وہ ہم سے نافرمانی پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے اسے زبردستی واپس اس کی نانی کے پاس جادو نگری میں نہ بھیج دیا ہوتا تو وہ ہمیں اور طلسم ہوشربا کو چھوڑ کر اس عمرویار کے پاس چلی گئی ہوتی۔ عمرویار کی شر انگیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنا نقصان ہم سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج سے جنگ لڑ کے نہیں اٹھاتے جتنا اکیلا عمرویار ہمیں پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم سب سے پہلے عمرویار کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد ہم کوئی دوسرا کام کریں گے، شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا۔ لیکن شہنشاہ، ملکہ حیرت نے کچھ کہنا چاہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ ابھی ہم نے اپنی بات مکمل نہیں کی، شہنشاہ افراسیاب نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا سخت لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ ملکہ حیرت سہم گئی۔ ہم نے عمرویار کے خاتمے کے لیے بڑے بڑے طاقتور اور انتہائی زیرک جادوگروں کو استعمال کیا، طاقتور سے طاقتور طلسمی حربے بھی استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں، یہاں تک کہ تم جیسی زیرک اور جادوگرنی بھی، دنیا کی سب سے بڑی خوفناک ساحرہ بھی عمرویار کے مقابلے اور اس کے خاتمے کے لیے گئی، مگر نتیجہ سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ عمرویار ہمارے سینکڑوں نامور اور بہترین جادوگر سرداروں کا خاتمہ کر چکا ہے اور طلسم ہوشربا کے کئی بڑے بڑے خزانے لوٹ کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اگر اسی طرح عمرویار کے ہاتھوں لٹتے رہے تو وہ ایک دن طلسم ہوشربا کے سارے خزانے لوٹ کر ہمیں کنگال کر دے گا اور ہمارے بچے کچھ نامور اور طاقتور سرداروں کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ اب بس ہم عمرویار کے خاتمے کے لیے خود جائیں گے اور خود اس کا خاتمہ کریں گے۔
اور اگر ہم عمر و یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے یا کسی بھی وجہ سے عمر و یار ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا تو نہ صرف ہم طلسم ہوشربا کی شہنشاہیت کو چھوڑ دیں گے بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو فنا کر لیں گے۔ ہم نے عمر و یار کے خاتمے کا تہیہ کر لیا ہے، اس لیے ہم طلسم ہوشربا کی باغ ڈور آج سے تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ اس کا اعلان ہم آج بڑے دربار میں کر دیں گے۔ تم اس وقت تک طلسم ہوشربا کا تخت و تاج سنبھالے رہو گی جب تک ہم عمر و یار کو مار کر کامیاب اور کامران واپس نہیں آ جاتے۔ یہ سب کہہ کر شہنشاہ افراسیاب خاموش ہو گیا۔ اس کی بلند و بانگ باتیں سن کر ملکہ حیرت پریشان ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ تم اس سلسلے میں اب کچھ کہنا چاہو تو کہہ سکتی ہو۔ اسے پریشان اور الجھن زدہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آقا، آپ کے ارادوں اور آپ کی فیصلوں کو سامنے مجھے دم مارنے کی جسارت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی۔ ملکہ حیرت نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن کیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ آقا، آپ شہنشاہ جادوگراں ہیں، آپ کا مرتبہ تمام جادوگروں سے بڑا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اور نامور جادوگر آپ کے قدموں میں سر جھکانا اپنی شان سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے حال ہی میں سامری جادوگروں کا سب سے بڑا کاشانہ جادو حاصل کر کے اس سے سینکڑوں جنات اور دیوتاؤں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، جس سے آپ کی شان اور مرتبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ عمر و یار جو جادوگر بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا جادو سے اس کا کوئی تعلق ہے، وہ صرف ایک ذہین اور انتہائی عیار انسان ہے جو اپنے دماغ کی عیاریوں سے ہر کسی کو بیوقوف بنا لیتا ہے اور دھوکے اور فریب سے کام لے کر ہمیشہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی عیاریوں اور چند کراماتی چیزوں کی وجہ سے اس کی کچھ اہمیت ہے، ورنہ میری نظر میں وہ ایک انتہائی معمولی اور کمزور سا انسان ہے جسے ہمارے طلسم ہوشربا کا ایک معمولی اور عام سا جادوگر بھی آسانی سے ہلاک کر سکتا ہے۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بھی کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں۔ عمر و یار مجھے کئی بار دھوکہ دے کر میرے ہاتھوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے، مگر اب میں نے اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر غلبہ پا لیا ہے۔ اب اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں چند دنوں میں عمر و یار کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر پھینک سکتی ہوں۔ میں آپ کی ملکہ، آپ کی کنیز ہوں، بھلا کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، میرا سرتاج، طلسم ہوشربا کا عظیم الشان جادوگر ایک معمولی سے انسان کے مقابلے کے لیے جائے۔ آپ ایک آخری مرتبہ عمر و یار کی ہلاکت کا بیڑا میرے سپرد کر دیں۔ آپ کی کنیز اس وقت تک واپس نہیں آئے گی جب تک عمر و یار کا سر میرے ہاتھوں میں نہ ہوگا۔ عمر و یار کا کٹا ہوا سر جو میں حقیر نذرانے کی صورت میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں گی۔ ملکہ حیرت جادو نے جذباتی لہجے میں کہا، ہم تمہارے جذبات کی قدر کرتے ہیں ملکہ حیرت، مگر اس بار عمر و یار کو ہلاک کرنے کا ہم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سامری جادوگر کی روح سے باقاعدہ اجازت بھی لے لی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی سلامتی کے طلسماتی کڑے بھی سامری جادوگر کے حوالے کر دیے ہیں، اور ہم نے سامری جادوگر کی روح کے سامنے قسم کھائی ہے کہ اس سے ہم وہ کڑے تب واپس لیں گے جب ہم عمر و یار کو ہلاک کر کے اس کے بت کے قدموں میں عمر و یار کا سر رکھیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، او، آپ نے یہ کیا کیا آقا؟ زندگی کے لیے طلسماتی کڑے آپ نے سامری جادوگر کی روح کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے منہ میں خاک! اگر آپ عمر و یار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گئے تو سامری جادوگر کی روح طلسماتی کڑوں سے آپ کی زندگی کے 100 سال کم کر دے گی، اور آپ سے طلسم ہوشربا کی شہنشاہیت بھی ہمیشہ کے لیے واپس چھن جائے گی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا آقا؟ ملکہ حیرت نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا ہم شہنشاہ جادوگر ایک معمولی عمر و یار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو جائیں گے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، وہ انتہائی چلاک اور عیار انسان ہے آقا، ملکہ حیرت نے کہا، اور ہم انتہائی طاقتور اور خوفناک جادوگر ہیں۔ اس کی عیاری اور اس کی ذہانت کے سامنے ہماری طاقتیں بہت زیادہ ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب غرایا، آپ درست کہہ رہے ہیں آقا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ملکہ حیرت نے واقعی ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا، ڈر؟ کیسا ڈر؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ آپ نے عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے خود پر سخت شرائط عائد کر لی ہیں۔ یہ درست ہے کہ عمر و یار آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ ایک تو آپ نے اپنی جان اس دنیا کے انتہائی تاریک اور گمنام علاقے میں چھپا رکھی ہے، جہاں عمر و یار تو کیا سامری جادوگر کی روح بھی نہیں جا سکتی۔ دوسرے، آپ نے زندگی کے طلسماتی کڑے سامری جادوگر کی روح کے حوالے کر دیے ہیں، اور تیسرے یہ کہ سامری جادوگر نے خود آپ کے جسم کو حفاظت کی
ذمہ داری لے رکھی ہے۔ کوئی آپ کو یا مجھے اگر ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے جسم دھواں بن کر دشمن کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں، مگر آقا آپ بھی ایک دو بار اس کے سامنے آ چکے ہیں اور عمر و یار آپ کو بھی چکمہ دے کر نکل چکا ہے۔ اگر آپ اس بار بھی کامیاب نہ ہو سکے اور عمر و یار آپ کے ہاتھوں سے زندہ بچ گیا تو آپ سخت مشکلوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ کی زندگی کے کڑوں سے آپ کی 100 سال کی زندگی کم کر دی جائے گی، دوسری قسم کھانے کی وجہ سے آپ سے طلسم ہوشربا کا تخت و تاج بھی چھین لیا جائے گا، اور پھر آپ نے کہا ہے کہ ناکامی کی صورت میں آپ خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ یہ سب خوفزدہ کر دینے والی باتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ آپ کے بغیر میں کیا کروں گی؟ آپ کے بغیر یہ تخت و تاج بلکہ سارا طلسم ہوشربا ختم ہو جائے گا۔ ملکہ حیرت نے افراسیاب سے کہا، کچھ بھی ہو جائے ملکہ، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اب اس فیصلے کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تمہیں ہم نے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا سو کر دیا ہے۔ ہم آج دربار میں عمر و یار کے خاتمے کا اعلان کر کے طلسم ہوشربا سے روانہ ہو جائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پھر بند کر لیا، جیسے ہی اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ آقا، عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے سامری جادوگر کی روح سے آپ نے کتنے حربے استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ملکہ حیرت نے پوچھا۔ 1000 حربے، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا۔ او، یہ تو بہت زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے اس بار واقعی عمر و یار کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں، اب عمر و یار کو میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے فاخرانہ لہجے میں کہا، آقا، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں بھی شریک ہو جاؤں؟ کہتے ہیں کہ ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو آقا، میں کم از کم آپ کو کسی بھی صورت میں شکست سے دو چار ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ملکہ حیرت نے کہا، تمہاری باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم ہم سے زیادہ عمر و یار کو فوقیت دے رہی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے میں آتے ہوئے کہا، نہیں آقا، یہ بات نہیں ہے۔ ملکہ حیرت نے جلدی سے کہا، تو پھر کیا بات ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نے سن رکھا ہے کہ عمر و یار کی موت کسی جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ملکہ حیرت نے آخرکار اپنے دل کی بات کہہ ہی دی، ہم عام جادوگر نہیں ہیں، جادوگروں کے شہنشاہ ہیں۔ سامری جادوگر کی روح نے ہمیں یقین دلا دیا ہے کہ اگر ہم خود کوشش کریں تو ہم عمر و یار کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ملکہ حیرت اچھل پڑی، او، کیا واقعی سامری جادوگر نے کہا ہے کہ آپ عمر و یار کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے جلدی سے کہا، ہاں، عمر و یار کو پہلے ہم اپنی طاقتوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ اپنی خوش قسمتی سے بچتا رہا تو پھر ہم اس پر ایک ایسا خوفناک حربہ استعمال کریں گے جس سے وہ کسی صورت میں بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس حربے سے عمر و یار کی موت یقینی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غرور بھرے لہجے میں کہا، او آقا، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کیا میں اس آخری حربے کے متعلق بھی جان سکتی ہوں؟ ملکہ حیرت جادو نے بے چینی سے کہا، ہاں، تم ہماری ملکہ ہو، ہم تمہیں ضرور بتائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پھر شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادوگر کو عمر و یار کے ہلاک کرنے کے آخری حربے کے متعلق بتانا شروع کر دیا، جسے سن کر ملکہ حیرت جادو کا چہرہ خوشی اور مسرت سے گلنار ہو گیا، اور وہ، اوہو، اس طرح تو عمر و یار کو واقعہ آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ آقا، آپ اس حربے کو سب سے آخر میں کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس حربے کو کیوں نہیں استعمال لیتے؟ آخر آپ کا مقصد عمر و یار کو ہلاک کرنا ہی تو ہے، پھر حربے کا استعمال آخر میں کیوں؟ ملکہ حیرت نے افراسیاب سے کہا، نہیں، یہ شیطانی حربہ ہم پہلے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم اپنی طاقتوں سے پہلے عمر و یار کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر عمر و یار ہلاک ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے اس حد تک کمزور اور بے بس کر دیں گے کہ وہ آخرکار شیطانی حربے کے تحت آسانی سے ہمارا شکار ہو جائے گا اور ہم کامیاب و کامران ہو کر واپس طلسم ہوشربا میں آئیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور ملکہ حیرت جادو سمجھ لینے والے انداز میں سر ہلانے لگی، اور پھر شہنشاہ افراسیاب ملکہ جادو کو آخری شیطانی حربے کا استعمال اور اس کا طریقہ کار کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ ملکہ حیرت کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی تھی، جسے اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ اس شیطانی حربے سے عمر و یار کی موت
100% یقینی ہو جائے گی۔ اسے شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھوں مرنے سے اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ ابو سفیان کہاں ہو تم؟ عمر یار نے اپنے ملازم ابو سفیان کو زور سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ وہ ان دنوں سردار امیر حمزہ سے رخصت لے کر اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ ان دنوں عمر یار کی بیوی چاند تارا اپنے ماں باپ کے پاس ملک یمن گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے عمر یار کو گھر میں بے پناہ سکون مل رہا تھا۔ ان دنوں اس گھر میں پوری طرح عمر یار کی حکمرانی تھی۔ تمام ملازم اور ملازمائیں عمر یار کے حکم سے ان کے آگے پیچھے گھومتے پھر رہے تھے۔ جو ملازمین عمر یار کو خاص طور پر چاند تارا کے تھے، عمر یار ان سے خوب گن گن کے بدلے لے رہا تھا۔ جو چاند تارا کی موجودگی میں عمر یار کو گاس تک نہیں ڈالتے تھے۔ چاند تارا کا باپ جو ملک یمن کا بادشاہ تھا، اپنی بیٹی کو ہر سال بھر کا راشن بھجوا دیتا تھا۔ عمر یار اس سے راشن سے خوب عیش کر رہا تھا، اپنے لیے اچھے سے اچھے کھانے پکواتا، ہنستا کھیلتا اور سارے گھر میں خوب شور شرابہ کرتا۔ چاند تارا کے ملازمین اور ملازماؤں کو جب کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہوتا تو وہ ملازموں کو اپنے سامنے مرغا بنائے رکھتا اور ملازماؤں کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا۔ دھوپ کی تیز گرمی اور تپش سے ان کا برا حال ہو جاتا اور مرغا بنے ملازمین کی تھکن سے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی۔ اس وقت عمر یار چاند تارا کے کمرے میں تھا اور اس کی رنگا رنگ اور آرام دہ پلنگ پر آرام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے تقریباً 6 ملازم، جو ظاہر ہے چاند تارا کے ملازم تھے، مرغا بنے ہوئے تھے۔ چاند تارا نے گھر میں چند مرغیاں جو پال رکھی تھیں، جو روزانہ انڈے دیتی تھیں، وہ سارے انڈے خود کھاتی تھی۔ اگر عمر یار گھر پر ہوتا بھی تھا تو اس کے مانگنے پر بھی اسے انڈا کھانے کے لیے نہیں دیتی تھی، جس پر عمر یار جل بن کر رہ جاتا تھا۔ اس نے تہیا کر لیا تھا کہ جس روز چاند تارا گھر پر نہیں ہوگی اور اس کی ساری مرغیوں کو ذبح کر کے کھا جائے گا۔ اب جب کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا تھا، پھر بھلا وہ اس پر کیوں عمل نہ کرتا؟ اس نے چاند تارا کے خاص ملازموں ابو سفیان سے زبردستی مرغیاں ذبح کروائیں اور ان مرغیوں کو اسے بھوننے کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان مرغیوں کو ذبح کرنے اور انہیں بھوننے پر بالکل تیار نہ تھا، جس پر عمر یار نے اسے پکڑ لیا اور مار مار کر اس کا پرکس نکال دیا اور اسے مرغا بنا کر جب اس کی کمر پر 10 وزنی اینٹیں رکھی تو ابو سفیان بلا اٹھا اور اس نے عمر یار کا کہنا ماننے کی حامی بھر لی۔ عمر یار نے اپنے سامنے ان مرغیوں کو ذبح کروایا اور گوشت صاف کر کے ابو سفیان کو دے دیا کہ انہیں بھون کر لانے کا حکم دیا۔ بیچارہ ابو سفیان اب اس کے ورچی خانے میں گوشت بھون رہا تھا۔ اسے گوشت بھونتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی، اس لیے عمر یار نے اسے آواز دے کر پکارا تھا۔ جی آقا حکم۔ ابو سفیان، جو ایک دبلا پتلا نوجوان ملازم تھا، نے کمرے میں داخل ہو کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مرغیوں کا کیا بنا؟ گوشت بنا نہیں اب تک؟ عمر یار نے اسے ڈپٹ کر پوچھا۔ میں معافی چاہتا ہوں آقا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ابو سفیان نے گگرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ غلطی کیا مطلب کیسی غلطی؟ عمرو اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ آقا، وہ مرغیاں میں نے سیخوں پر پرو کر دہکتے ہوئے کولوں پر رکھی تھیں۔ میں انہیں کھلی فضا میں بھون رہا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ میں نے ان پر نمک مرچ لگایا نہیں۔ میں باورچی خانے میں نمک مرچ لینے گیا، جب واپس آیا ابو سفیان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو کیا اتنی دیر میں مرغیاں سیخوں سے نکل کر بھاگ گئی تھیں؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، وہ بھاگی نہیں۔ جس وقت میں مرغیوں کا گوشت کھلی فضا میں لایا تھا، اس وقت آسمان پر چند چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ میری موجودگی میں تو وہ نیچے نہیں آئیں، لیکن میں نمک مرچ لینے جیسے ہی باورچی خانے میں گیا، انہیں موقع مل گیا اور وہ سارے کا سارا گوشت سیخوں سمیت اڑا کر لے گئیں۔ ابو سفیان نے جلدی سے کہا۔ کیا سارے کا سارا گوشت چیلیں لے گئی اور وہ بھی سیخوں سمیت؟ عمرو نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جی آقا، ابو سفیان نے گگیا کر کہا۔ آقا کے بچے، میں کچھ نہیں جانتا، ان چیلوں سے ساری مرغیوں کا گوشت چھین کر لاؤ، سیخوں سمیت، نہیں تو میں بڑی بڑی سلاخوں میں تمہیں پرو کر آگ پر بھون کر کھا جاؤں گا، عمرو یار نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ آقا، میں ابو سفیان ہکلایا۔ ابو سفیان، عمرو کے حلق سے ایک عجیب آواز نکلی۔ آقا، ابو سفیان نے خوف سے تھوکتے ہوئے کہا۔ سچ بتاؤ مرغیاں، میرا مطلب ہے گوشت کہاں ہے؟ عمرو نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، گوشت چیلیں لے گئی ہیں، ابو سفیان نے اسی لہجے میں جواب دیا۔
چیلیں گوشت لے گئی ہیں تو تمہیں کیوں نہیں لے گئیں؟ تم بھی تو مرغیوں کی طرح دبلے پتلے ہو، عمرو نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ میں باورچی خانے میں گیا ہوا تھا، ابو سفیان نے جواب دیا۔ دیکھو ابو سفیان، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، بتا دو گوشت کہاں ہے؟ اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں مرغیوں کی بجائے تمہیں بھون کر کھا جاؤں گا، عمرو نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اور میں تمہیں کھا جاؤں گی عمرو یار، وہ بھی کچا۔ اچانک عمرو یار کو ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی اور عمرو یار اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اچانک ابو سفیان نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اسی لمحے ابو سفیان کے پیچھے سے گوشت کا پہاڑ نکل کر سامنے آ گیا اور اب عمرو یار کی آنکھوں کے سامنے یکلخت اندھیرا سا چھا گیا۔ ارے بیگم تم! عمرو یار کے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لہرایا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتا پڑتا گوشت کا پہاڑ جو عمرو یار کی بیوی چاند تھارا تھی، ابو سفیان کو دھکا دے کر بجلی کی تیزی سے عمرو پر جھپٹ لی اور اس نے عمرو یار کی بانس جیسی پتلی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی اور عمرو یار کے حلق سے بے اختیار گٹی گٹی چیخیں نکل گئیں۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن کسی آہنی شکنجے میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے واقعی دربار میں اس بات کا اعلان کیا کہ وہ خود عمرو یار کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہے اور عمرو یار کی ہلاکت تک وہ اپنا تخت و تاج چھوڑ رہا ہے تو تمام درباری حیران رہ گئے۔ وزیروں، مشیروں اور بڑے بڑے جادوگروں نے شہنشاہ افراسیاب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر شہنشاہ افراسیاب نے کسی کی کوئی بات نہ سنی اور اپنا فیصلہ صادر کر کے اس نے وہاں باقاعدہ ملکہ حیرت کی جادو کی تاج پوشی کی رسم ادا کی اور تخت پر اسے بٹھا کر وہ دربار سے نکل آیا۔ ملکہ حیرت جادو کو تخت پر بٹھا کر وہ اس سے دوبارہ نہیں ملا تھا اور دربار سے نکلتی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ غائب ہوتے وقت اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ اس وقت بھی اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ خود کو ہوا کے دوش میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے تھے مسلسل اور کافی دیر وہ اسی طرح خود کو اڑتا ہوا محسوس کرتا رہا، پھر اس کے قدم ٹھوس زمین سے آ کر لگ گئے۔ جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب کے پیر زمین سے لگے اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ خود کو اس انداز میں ایک خالی اور چٹیل میدان میں کھڑے پا کر وہ مطمئن ہو گیا، سر ہلایا اور دور دور تک یہاں پر میدان ہی نظر آ رہا تھا جس کا سمندر کی طرح کسی طرح کوئی کنارہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کے بدن پر اس وقت شہنشاہوں والا لباس تھا۔ اس نے منتر پڑھ کر اپنے لباس پر ہاتھ پھیرا، ایک جھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس کا لباس بدل گیا۔ اب اس کے جسم پر سیاہ رنگ کے لبادہ نمان لباس تھا، سر پر سیاہ پگڑی بندھ گئی تھی، پگڑی پر سامنے کی جانب نیلے رنگ کی ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ لباس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے بھی حد و حال بدل گئے تھے۔ پہلے اس کا چہرہ بے حد بڑا، گال پھولے ہوئے، ناک پتلی اور ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ داڑھی مونچھیں پہلے اس کے چہرے پر نہیں تھیں مگر اب اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ابھر آئی تھیں۔ دانت بڑے بڑے اور آری کے دندانوں کی طرح نوکیلے ہو گئے تھے۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر انگاروں کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ چہرے کا گوشت سمٹ گیا تھا اور ناک کافی لمبی ہو گئی تھی۔ شاگون، میں آ گیا ہوں، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، شہنشاہ افراسیاب نے چہرہ اور لباس بدل کر آسمان کی جانب سر اٹھا کر چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک جھماکہ ہوا اور فضا میں ایک نہایت خوبصورت طوطا نمودار ہوا جس کا رنگ گہرا سبز اور چونچ سرخ رنگ کی تھی۔ طوطا پر مارتا ہوا تیزی سے نیچے آیا اور زمین پر گر گیا۔ زمین پر گر کر وہ بری طرح تڑپنے لگا جیسے بلندی سے گرنے کی وجہ سے اسے شدید چوٹ لگی ہو۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طوطے کے گرد سبز رنگ کا دھواں چھا گیا۔ دھواں دائرے کی شکل میں اٹھا اور دوسرے ہی لمحے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے ایک سبز رنگ کا بہت بڑا اور جسیم جن آ کر نمودار ہوا۔ اس جن کا سر گنجا اور چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس کے جسم کے زیریں حصے میں صرف سرخ رنگ کا لگوٹ تھا۔ اس جن کے ہونٹ بھی سرخ تھے، کان بڑے بڑے، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھی لمبی اور موٹی تھیں۔ میں آ گیا ہوں آقا، کہو میرے لیے کیا حکم ہے؟ طوطے سے جن بننے والے سبز جن نے شہنشاہ افراسیاب کو نہایت مؤدبانہ لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ شاگون، تمہیں جس خاص طور پر جس کام کے لیے سامری جادوگر کی روح نے میرا محافظ بنایا ہے، میں سامری جادوگر کی روح اور تمہارے کہنے پر طلسم ہوشربا چھوڑ آیا ہوں۔
اب میں شہنشاہ نہیں رہا، میں نے اپنا روپ بھی بدل لیا ہے۔ سامری جادوگر کی روح نے کہا تھا، میں عمر و یار کو ہلاک کرنے کا جو بھی طریقہ اپناؤں، اس کے لیے تم سے مشورہ ضرور کر لوں، کیونکہ تم دنیا کے سب سے طاقتور اور سیانے جن ہو۔ میں عمر و یار کو کم سے کم وقت میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ آقا، سامری جادوگر کی روح نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں 40 روز تک عمر و یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ دیوتاؤں کی سب سے بڑی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی مجھے بخش دیں گے، جس کی طاقتیں دنیا کے تمام انسانوں، جادوگروں اور جنوں، پریوں اور دیووں پر زیادہ بھاری ہیں۔ اس شیطانی سرخ کھوپڑی کو حاصل کر کے میں اس کی مدد سے سردار امیر حمزہ کے لشکر کو کیا اس جیسے ہزاروں لشکروں کو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ختم کر سکتا ہوں۔ سردار امیر حمزہ جس طرح میری فوج کو شکست پر شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور میرے طلسموں کا خاتمہ کر رہا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اور اس کے بیٹے ایک نہ ایک روز سارے طلسم ہوشربا کو فنا کر دیں گے۔ طلسم ہوشربا کے ساتھ ساتھ وہ مجھے اور ملکہ حیرت کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ ان سے بچنے اور ان کے لشکر کو فنا کرنے کے لیے مجھے ہر صورت میں سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کرنا ہوگی۔ اور آقا سامری کی روح نے مجھ پر یہ بھی شرط عائد کر دی ہے کہ میں طلسم ہوشربا سے نکل کر اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر سب سے پہلے عمر و یار کا خاتمہ کروں، عمر و یار کا سر کاٹ کر ان کے بت کے قدموں میں لے جا کر رکھ دوں۔ سامری جادوگر عمر و یار کے کٹے ہوئے سر کے بدلے میں مجھے سرخ شیطانی کھوپڑی دیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے بھی ملکہ حیرت اور درباریوں کے سامنے عمروں کو ہلاک کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اس لیے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے ہر صورت میں اور ہر حال میں اس عمر و یار کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ نہ صرف میرے ہاتھوں سے طلسم ہوشربا کا تخت و تاج چھین لیا جائے گا بلکہ میری زندگی کے پورے 100 سال کم کر دیے جائیں گے اور مجھ سے میری جادوگری کی تمام طاقتیں چھین کر ایک عام سی بدروح بنا دیا جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا۔ پھر چند لمحے رک کر وہ دربارہ کہنے لگا، سامری جادوگر کی روح سے میں نے تمہاری بے پناہ تعریفیں سنی ہیں اور تم سے باتیں کر کے میں نے بھی اندازہ لگایا ہے کہ تم واقعی انتہائی طاقتور اور خوفناک جن ہو۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں واقعی عمر و یار کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ میں نے آقا سامری جادوگر کی روح سے عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے 1000 حربیں استعمال کرنے کی اجازت لے لی ہے۔ اگر 1000 حربوں کے باوجود بھی عمر و یار میرے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کسی طرح کامیاب ہو گیا تو میں نے ملکہ حیرت سے کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا۔ ظاہر ہے ناکامی کی صورت میں میری زندگی کے 100 سال اور کم ہو جائیں گے، میری جادوئی طاقتوں کے ساتھ میرا تخت و تاج بھی چھین لیا جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے تیز تیز لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں آقا۔ عمر و یار ایک معمولی آدم زاد ہے، اس کے لیے تم نے سامری جادوگر کی روح سے یوں ہی 1000 طلسمات کے لیے اجازت لے لی۔ آپ مجھے حکم دیں، میں ابھی جاتا ہوں اور عمر و یار کا سر کاٹ کر آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ شاگون جن نے کہا، نہیں شاگون جن، عمر و یار کو اب صرف اور صرف میں ہلاک کروں گا۔ عمر و یار کیا ہے اس کے بارے میں تم سے بہتر اور زیادہ جانتا ہوں، اسی لیے میں نے آقا سامری جادوگر سے 1000 طلسماتی حربے حاصل کیے ہیں۔ بہرحال تم میرے محافظ اور مشیر ہو، میں عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے سب سے پہلے شعلہ جادوگر استعمال کروں گا۔ اگر میرا حملہ کامیاب ہو گیا تو شعلہ جادوگر عمر و یار کا سر اور گردن چھوڑ کر اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ میں عمر و یار پر شعلہ جادوگر کا وار کرنے والا ہوں، تم اپنی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر لو اور میرے ساتھ ہو جاؤ، پھر دیکھو شعلہ جادوگر عمر و یار پر کیا اثر کرتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ شاگون جن نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی جلدی ایک منتر پڑھا اور اپنے ایک ہاتھ کو ایک دائرے کی صورت میں گھمانے لگا، پھر اس نے اس ہاتھ کو زمین سے زور پر جھٹک دیا اور ایک زوردار کڑاکا ہوا اور زمین پر جلتا ہوا ایک آگ کا شعلہ نمودار ہو گیا۔ دوستو، یہ پارٹ نمبر 1 تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس شاندار کہانی کا دوسرا حصہ میں آپ کو کل سناؤں گا۔ ڈیلی آپ کو ایک حصہ اس کا سننے کو ملا کرے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ ایسی کہانیاں جو ہے وہ میرے چینل پہ سن سکیں گے۔
بچوں کے لیے کہانیاں بھی میرے چینل پہ پوسٹ ہوں گی اور بڑوں کے لیے بھی ہوں گی، لہٰذا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو جتنا زیادہ پیار دیں گے، جتنا زیادہ میری ان کہانیوں کو پسند کریں گے، اتنا ہی زیادہ میں آپ آگے مزید کہانیاں بناتا رہوں گا۔ مجھے آج کی اس کہانی سے اجازت دیجیے، پارٹ 2 انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کل آئے گا، عمر و عیار اور شہنشاہ افراسیاب کی زبردست کشمکش کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔